جو غوث میں موجود وہی قطب میں بھی موجود، جو قطب میں موجود وہی جو ہے کیا کہتے ہیں ابدال میں موجود، جو ابدال میں موجود وہی اوتاد میں موجود، جو اوتاد میں موجود وہی اتقیہ میں موجود، وہی نجبہ میں موجود، وہی ولی میں موجود، وہی سالک میں موجود، یہاں تک کہ 14 صدی کے یہ ایتھو کھینتو جمن سبراتی جو ولی اللہ بن کے بھی مانگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ان سب کے اندر وہ تمام سب چیزیں موجود ہیں۔ سنو، کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت مولانا الشاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے خدام میں ایک صاحب تھے، یعنی یہ تو بڑے بزرگ تھے ہی شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، ان کے غلاموں میں ایک خادموں میں ایک خادم تھے جو کئی روز اس وجہ سے، دیکھو میرا دعویٰ جو تھا اس کی دلیل یہ دیکھو میں دے رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انہیں انوار الہی نظر آیا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ، اللہ کے نبی استنجا نہیں فرماتے تھے، پیشاب نہیں فرماتے تھے، صحابہ کرام بولو براز نہیں کرتے تھے، بولیں آپ کیا ان ولیوں سے بڑھ کے یہ ولی ہے جو یہ عبد الرحیم کا غلام اور خادم ہے؟ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہی حلاج کا عقیدہ ہے کہ اسے ذرے ذرے میں، ابن عربی کا یہی عقیدہ ہے کہ اسے ذرے ذرے میں اللہ نظر آتا ہے، وہ کوئی چیز غیر نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے، جو موجود ہے وہ اللہ ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ ذرے ہوں، پیڑ ہوں کہ پودے ہوں، خنزیر ہوں کہ کتے ہوں کہ بلی ہوں، اسے خنزیر اور بلیوں میں بھی اللہ دکھائی دیتا تھا مردود کو، اور وہ مرے ہوئے جانوروں کو بھی کہتا تھا ہائے اللہ تو میرا اللہ ہے۔ اس طرح صوفیوں کے عقیدے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، آگے آ رہے ہیں۔ وہی عقیدہ اس کتابوں یہ تو ایک واقعہ ہے، چاول ہے سے باہر نکل گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہ جانے کتنے چاول اس کے اندر پک رہے ہیں، میں کہاں تک اس کا ذکر کروں۔ یہ میں اس لیے آپ لوگوں کو دکھا رہا تھا کہ جناب علی یہ میرا وعدہ تھا کہ یہ وعدہ اور دلیل میرے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو بیچارے اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں یا دیوبندی کہتے ہیں، میں جو ہے یہ ان کو علم نہیں ہے کہ ان مولویوں نے اپنی کتابوں میں کیا گھوٹالے کیے ہیں، کس طرح۔ اب نانوتوی صاحب اگر کوئی دیوبندی، اگر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والا سیدھا سادہ عالم ہو یا مولوی ہو، تعصب متعصب اور لکیر کے فقیر آدمی کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی یہ پتہ پا جائے کہ نانوتوی صاحب، اگر میں کہوں کہ نانوتوی صاحب اپنی قبر سے اٹھ کے دیوبند کے 2 مولویوں کا جھگڑا چھڑانے کے لیے تہجد کے وقت، اور حضرت رفیع الدین صاحب یا یعقوب صاحب ان کے گھر پہ آ کے ان کے کمرے میں انہیں کہتے ہیں اپنے جسم کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اپنے جسم کے ساتھ، اور مکمل آ کے کہتے ہیں کہ دیکھنا محمود الحسن کو کہنا ان دونوں مولویوں کے بیچ میں نہ پڑے، اور محمود الحسن صاحب جو مفسر قرآن ہیں ان کو بلا کر کے جناب رفیع الدین صاحب بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اسی لیے آپ کو بلایا ہے، تو انہوں نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، میں اس جھگڑے میں نہیں پڑوں گا، اور کہا یہ میرا خرقہ دیکھو، میرا جبہ دیکھو یا میری رضائی دیکھو کس طرح بھیگی ہوئی ہے، میں پسینے سے بھیگ گیا، یہاں تک کہ یہ روئیاں بھی تر ہو گئیں، میں نے اپنی آنکھوں سے جسد عنصری کے ساتھ حضرت نانوتوی کو قبر سے نکل کر کے اپنے روم میں نے دیکھا ہے۔ نعوذ باللہ، اگر یہ کسی بیچارے بھولے والے دیوبندی جو اپنے آپ کو فخر کرتا ہوں میں دیوبندی ہوں، میں تبلیغی ہوں، اگر اسے بیان کیا جائے دیکھ یہ تیرے مولوی کا عقیدہ ہے، بول کیا بولتا ہے، وہ کہے گا، وہ کیا کہے گا؟ اگر ایماندار ہوگا کہے گا لات مارتا ہوں میں ایسے مولوی پہ، میں نہیں عقیدہ ایسا رکھتا، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، انہوں نے جھوٹ لکھا ہے، انہوں نے کس بیان کیا ہوا ہے، کیا ہے یہ؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ دوستو، بھائیوں اور عزیزوں، کسی شخصیت کی پوجا نہ کرو، شخصیت تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی ہے، نہ کسی، جس کے اندر خیر ہے اس کی بھلائیوں کو لے لو، جو شر ہے اس کے حوالے کر دو، اس کا عقیدہ جو اچھی بات بتا رہا ہے، وہ بل کلنٹن ہو کہ مارگریٹ تھیچر ہو کہ کوئی بھی ہو، اچھی بات بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بری بات بتانے والا وہ اپنے آپ کو آسمان پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے والا ہو، سمندر کی سطحوں پر پیدل چلنے والا ہو، یا لوگوں ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کرنے والا ہو، اگر وہ باطل عقیدے بتلا رہا ہے تو اس کی باتیں بھی ہمارے جوتے کی نوک پہ ہونی چاہیے۔ میرا یہ کہنا ہے، حق کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شخصیتوں کے پیچھے نہ جاؤ، شخصیتیں مر گئیں، سڑ گئیں، ان کی قبروں پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، اور آگے میں بتاؤں تو اس طرح سے جناب علی اللہ اکبر، اس نے کہا، میں عرض یہ کر رہا تھا، اس نے کہا تو اپنا کام کر، میں نے قبلے کی طرف اپنا رخ
کر لیا ہے. یہ سچی ارادت اور عقیدت ہے. اسی لیے میں یہ بھی کہا کرتا ہوں ان بریلویوں کے جو علماء ہیں اگر اس حقیقت کو جان کر کے کہ ان کے روح کا قبلہ کیا ہے، ان کا پیر ہے اور ان کے جسم کا قبلہ صرف کعبہ ہے، تو جسمانی طور پہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر نہ جاؤ، اصل چیز تو روح کا ہوتا ہے. گویا یہ نماز تو سجدہ تو کعبے کی طرف کر رہا ہے لیکن اس کی روح سجدہ کرتی ہے اس کے پیر کی طرف. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھنا ان قبر پجاریوں، ان بریلوی جو اپنے آپ کو بیچارے بھولے بھالے لوگ بریلوی رکھتے ہیں، اگر انہیں پتا ہے اور پھر بھی وہ وہی کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں جائز ہے. کیوں؟ ان کی روح کہیں اور ہوتی ہے، مسجود ہے، اور ان کا جسم کہیں اور. ہاں تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا تو یہ دل صنم آشنا ہے، اس لیے ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. یہ حضرت اعلی حضرت کا فتویٰ ہے، یہ باقاعدہ انہوں نے اپنے ملفوظ میں اس کو ذکر کیا ہے. اب سمجھے یہ تعلق مرشدی ہوتا ہے جو پیر اور مرشد کا تعلق ہوتا ہے. اور دوسری چیز ہے اجازت. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرشد کی اجازت کے بغیر مرید کو قطعاً کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ چونکہ مرشد کے سامنے سارے اسرار کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے وہ جو بھی کام کرنا چاہتا ہے پہلے مرشد سے اجازت لے لے. مرشد چونکہ اوپر والوں سے اجازت لیے ہوئے رہتا ہے اور وہ اوپر والا اوپر والے سے اجازت لیے رہتا ہے، وہ اوپر والا اوپر والے سے اجازت لیے رہتا ہے. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں اسی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، جناب اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم ہیں، یہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ کیا کہتے ہیں، ایک پیر تھا، ایک بزرگ تھے. اب وہ جلدی نہیں ملے گا، ایسے موقع پہ جلدی نہیں ملے گا، وہ نشان بھی میں نے پتہ نہیں کہاں رکھے ہیں. تو جناب علی ایک بزرگ تھے، میں واقعہ بتا دیتا ہوں پھر بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں. کہتے ہیں ہاں یہی وہی جہاں یہ واقعہ میں نے بھی بتایا ہے نا کہ وہ گردن مارنے کا، اس نے کہا میں نے قبلے کی طرف منہ کر لیا، وہی ہے. کہتے ہیں کہ ایک فقیر بھیک مانگنے والا، دیکھیں آپ کے اپنے محلوں میں فقیر، ناک کے نیٹے وٹے نکلتے لوگ، رینٹ بہتے ہوئے لوگ ولی اللہ کہتے ہیں نا، وہ کئی مجذوب ہوتے ہیں، سمندروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اتنے پانی میں کیچڑوں میں رہتے ہیں، لگوٹی پہنے گالیاں دے رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں. اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ آتا ہے کہ فتح پوری مسجد جو دلی کے اندر ہے، بولے وہاں سے وہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ نکلے تو دیکھا چاندنی چوک پہ ایک بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے. اور اسی ارواح ثلاثہ کے اندر غالباً اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے. اور اسی بھیڑ میں شاہ عبد العزیز نے کہا کہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ جا کے دیکھو کیسی بھیڑ لگی ہے. تو جا کے دیکھا تو وہاں ایک مستانہ بیٹھا ہوا تھا، قلندر جس کو کیا کہتے ہیں، صوفی مست قلندر، وہ بیٹھا ہوا تھا اور سنو، اور اپنا عضو تناسل، اپنی شرمگاہ کھڑا کر کے کہہ رہا تھا مردود کہ یہ اللہ کی الف ہے نعوذ باللہ. اور لوگ اس کے پیر چوم رہے تھے، اس کو چاٹ رہے تھے، اس سے دعائیں اور فریادیں، اس کے سامنے مٹھائیاں شیرنیاں رکھے ہوئے تھے. اور وہ خبیث اپنا ذکر پکڑ کے، اپنا عضو تناسل پکڑ کے کہتا تھا یہ اللہ کی الف ہے نعوذ باللہ. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا یہ واقعہ تو اپنے شاگرد کو کہا جا اس کی پیٹھ کے اوپر 2 لاتی مار اور کہہ مردود اللہ کی الف کے نیچے 2 نقطے نہیں ہیں، یہاں تو 2 نقطے ہیں. چنانچہ جب وہ گئے شاگرد اور نے پیٹھ کے کمر کے اوپر لات ماری، کہا خبیث شیطان تیرے الف کے نیچے تو 2 نقطے ہیں، اللہ کی الف کے نیچے نقطے نہیں ہیں. تمام لوگ ہنسنے لگے، ہا 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 کرنے لگے اور وہ جو ہے بھاگ گیا پھر وہاں سے. تب لوگوں کی ولایت کھلی کہ یہ کیسا ولی اللہ ہے، یہ کیسا صالح ہے، یہ کیسا صوفی ہے، یہ کیسا بزرگ ہے. اس طرح کے صوفیہ بھی گزرے ہیں. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کے ننگے پنگے فقیر فقراء اور اس طرح سے لوگ اپنے آپ کو ولایت کے درجوں میں سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے صالح اور بہت بڑے ولی ہو گئے. کہتے ہیں کہ ایک فقیر دکان کے اوپر کھڑا کہہ رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا، ولی اللہ بھیک مانگ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بھیک مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ 1 روپیہ دے دے. اس نے کہا نہیں دیتا. فقیر نے کہا روپیہ دیتا ہے تو دے ورنہ تیری ساری دکان الٹ دوں گا. یہ دیکھ رہے دادا گیری، یہ دادا گیری نہیں ہے. ابے نہیں دے رہا تو چلا جا. جس طرح دادا گیری کہتا دے نہیں تو میں ساری دکان تیری پلٹ دوں گا. اس تھوڑی سی دیر میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے.
اتفاقاً ایک صوفی صاحب دل کا گزر ہوا جن کے سب لوگ معتقد تھے، جو لوگ جمع ہوئے تھے گویا سب ان کے معتقد تھے. انہوں نے دکاندار سے فرمایا ابے جلدی روپیہ دے دے، جلدی سے روپیہ دے ورنہ دکان لوٹ جائے گی، دکان لوٹ جائے گی. لوگوں نے عرض کیا حضرت یہ بے شرع، جاہل، فاسق و